اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 1 سے 27۔ سورہ 10 یونس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت تتو درشتا مئے کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیوں لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وہی پرکاشنا کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور جو ایمان لائے انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ وہ شخص تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہی معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم سوچتے نہیں اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے انکار کے بدلے میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو چمکتا بنایا اور چاند کو روشنی دی اور اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، یہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے بے پرواہ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس سبب سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کے لیے ایمان کے بدولت انہیں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں، اس میں ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ملاقات ان کی سلام ہوگی، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان کا۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلدی پہنچا دے جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں ملک میں جانشین اترادھیکاری بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب انہیں ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہو کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اسی وہی ایشوریہ وانی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز خبر دیتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جسے وہ شریک کرتے ہیں۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا
اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو اس کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ غیب کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں سے ان سے بھی زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری حیلہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکایک تند ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم گر گئے، اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ پھر جب وہ انہیں اس سے نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کا سبزہ خوب نکلا جسے آدمی کھاتے ہیں اور جسے جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور سنور اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب ہمارے قابو میں ہے تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی شانتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے ادھک بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔